آپ ایک واقعہ لکھتے ہیں کشف المحجوب کے اندر، فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ ذوالنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ ذوالنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہیں، اور ساتھ ایک اور کشتی آتی ہے، اس میں کچھ اوباش نوجوان کشتی میں بیٹھے ہیں، اور اپنا جس طرح نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے ہلا گلا کر رہے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں۔ اب صاحب آپ کو معلوم ہے مریدین کا دل جو ہے انہوں نے تو پہلے ہی مرشد کے پاؤں میں بچھا رکھا ہوتا ہے، اور ان کے سامنے کوئی آ کے اس طرح کی حرکت کر رہا ہو جو پیر صاحب کی بے ادبی پہ منحصر ہو تو ان کے دل کو تو تکلیف پہنچے گی، چونکہ اب وہ نوجوان بھی ہیں اور ہیں ذرا اس ٹائپ کے کہ وہ ذرا کھلے مزاج کے اوباش قسم کے، ان کو روک بھی کوئی نہیں سکتا۔ تو مریدوں نے حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہہ دیا کہ حضور دعا کریں کہ اللہ ان کی کشتی کو الٹ دے، ان کے کردار کی نحوست سے دنیا تنگ ہے۔ ظاہر ہے جو شرارتی ہیں، جو اوباش ہیں، ان سے محلے کے لوگ تنگ ہوتے ہیں، وہ جہاں بھی جاتے ہیں انہوں نے اپنا ہلا گلا کرنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دنیا ان کی نحوست سے، ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے محفوظ ہو جائے گی، اس لیے آپ ان کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ ان کی کشتی الٹ جائے، یہ ختم ہو جائے تاکہ دنیا کو تو سکھ ہو جائے۔ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ داتا صاحب نے یہ لکھا کہ اے اللہ جس طرح تو نے ان نوجوانوں کو اس دنیا میں عیش و عشرت دی ہے، اس دنیا کے اندر ان کو خوشحالی عطا فرمائی ہے، اسی طرح آخرت میں بھی ان کو خوشحالی عطا فرما۔ بات کی سمجھ آئیے؟ صوفی کے مزاج میں اور عام آدمی کے مزاج میں صاحب بڑا فرق ہوتا ہے۔ صوفی شر کے اندر سے خیر ڈھونڈتا ہے، اور عام آدمی شر کے ذریعے شر کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کیچڑ میں پتھر ماریں گے تو صاحب کیچڑ آپ کے کپڑوں پہ پڑے گا، کیچڑ ختم نہیں ہوگا، آپ کے کپڑے بھی خراب ہو جائیں۔ ہمارا مزاج یہی ہوتا ہے صاحب، ایک بندہ گندا کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جیتے جی اس بندے سے دوبارہ ہمارا سامنا نہ ہو۔ لیکن صوفی کی طبیعت اور ہوتی ہے، جو تصوف کا طالب علم ہے اس کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کو ایسا کر دے کہ اس سے بار بار ملنے کو جی چاہے۔ اور حضور داتا صاحب نے یہ واقعہ لکھا، اور لکھ کے آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، اللہ جس طرح تو نے دنیا میں انہیں عیش و عشرت اور خوشحالی عطا فرمائی ہے، انہیں آخرت میں بھی خوشحالی عطا فرما۔ کیا مطلب ہے؟ سانپ بھی مر گیا، لاٹھی بھی بچ گئی۔ یہ ہوتا ہے جب کسی انسان کے دل کے اندر یہ لالچ پیدا ہو جائے کہ میں نے دنیا کی اصلاح کرنی، یعنی یوں کہیے کہ سر میں تکلیف ہو جائے تو سر اتار کے پھینکا نہیں جاتا، بلکہ اس تکلیف کا علاج کیا جاتا ہے۔ اور یہی صوفی کی زندگی سکھاتی ہے کہ بندے سدھر سکتے ہیں، بندے رب کی طرف آ سکتے ہیں، بندے مالک کے دیوانے ہو سکتے ہیں، لیکن دیوانے بنانے والا کوئی ہو تو صحیح، کوئی صاحب نظر تو ہو۔ علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہا تھا کہ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، کہ اس پنجاب کی خاک میں اگر دین کا کوئی رنگ ہے تو وہ داتا صاحب کے سانس کی برکت سے۔ کشتی والے جیسے ہی آپ نے یہ دعا کی نا تو کشتی والے آپ کے قریب ہوئے۔ جب قریب ہوئے تو ان کی نظر پڑی حضور خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی، وہ جو بزرگ تھے حضرت خواجہ ذوالنون پر رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے جب آپ کا چہرہ دیکھا تو بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ اوباش جو ہے نا صاحب، وہ تب تک ہی اوباش ہے جب تک وہ بے علم ہے۔ ہاں، اس خاک کے پتلے کا ہر رنگ نرالا ہے، بہکا تو بہت بہکا، سدھرا تو ولی ٹھہرا۔ بات کی سمجھ آئی؟ یہ بہکتا ہے تو بڑا ہی دور چلا جاتا ہے، لیکن جب اللہ اس کے دل کے کسی کونے کھدرے میں گھر کر لیتا ہے تو اس جیسا سدھرا ہوتا ہی کوئی نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج سے یہ خیرات ملی ہے داتا صاحب کو اور تمام اولیاء کو۔ جب طائف کی وادی میں حضور کو پتھر مارے جا رہے تھے، جسم لہو لہان تھا، جوتے بھر گئے تھے خون سے، اس وقت پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے حضور حکم فرمائیں، مجھے اللہ نے ڈیوٹی دی ہے پہاڑوں کے درمیان میں رکھ کے اس قوم کو میں مسل دوں، تو بتاؤ جس قوم کا رگڑا پہاڑوں میں رکھ کے لگ جائے اس کے پلے کچھ رہے گا؟ یا رسول اللہ حکم دیں 2 پہاڑوں کے درمیان میں اس قوم کو مسل کے رکھ دوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کیا فرمایا تھا وہ حدیث پیش نظر رکھیے اور ایک ولی کی طبیعت کو پیش نظر رکھیے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ولی کی زندگی کا کوئی ایک باب اٹھا کے دیکھیں، وہ آپ کو قرآن سے حدیث سے باہر نظر نہیں آئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، بڑی تکلیف پہنچائی ہے، لہٰذا مسل دو۔ یہی تو موقع ہے صاحب، یہی تو دل سنبھالنا پڑتا ہے، یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کو سکھانے آئے تھے۔ کوئی بگڑ جائے تو توڑ کے نہیں پھینکتے، اس کے سدھارنے کا انتظام کرتے ہیں۔ دعا کیا کرتے ہیں، جواب کیا دیتے ہیں فرشتے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام؟ حضور فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نہیں تو ان کی اگلی نسل ہی صحیح، وہ نہیں تو ان کی اگلی نسل ہی صحیح، ایک دن آئے گا یہ مجھے پہچان جائیں گے۔ ہاں، اور جب انہوں نے پہچانا تو صاحب آج اگر تیرے میرے پاس دین پہنچا ہے تو ان لوگوں کی قربانیوں کی برکت سے پہنچا ہے۔ کیا جانے کون کتنا بڑا کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہو، تم اس کو چند لمحوں کے لیے راہ راست سے ہٹا ہوا دیکھ کے مکروہ جاننے لگو اور اس کے ساتھ تمہاری طبیعت ہی نہ ملے اور ساری زندگی اس کو ہدایت نصیب ہی نہ ہو، تو تم نے کون سا مارکا فتح کر لیا ہے؟ اسی لیے صوفی سے جب آپ پوچھتے ہیں کہ گناہگاروں کے بارے میں کیا خیال ہے اور نیکوکاروں کے بارے میں کیا خیال ہے، یعنی پوچھنے والے کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ کتنے مکروہ ہیں اور یہ کتنا پاکیزہ ہے، تو صوفیہ جواب دیتے ہیں گناہگار کو اس لیے معاف کر دو کہ ہو سکتا ہے یہ اس کا آخری گناہ، اب اس کے بعد اللہ اس کو کوئی توبہ کی توفیق دے اور وہ ایسی راہ پہ چلے کہ اس کی زندگی میں کبھی گناہ ہو ہی نہ۔ اور جو صوفی ہے، جو نیک ہے، اسے ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ممکن ہے ہو سکتا ہے یہ میری آخری نیکی ہو، اس کے بعد پانسا پلٹے اور میں اس کی جگہ پہ کھڑا ہوں۔ بات کی سمجھ آئی؟ اللہ کی توفیق کے بغیر تو حاصل نہیں ہے نا صاحب، اس لیے اللہ سے جب بھی مانگیں اچھی توفیق مانگیں، اللہ سے خیر مانگیں۔ تو حضرت ذوالنون کے چہرے پر جب ان نوجوانوں کی نظر پڑی نا تو بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور دل کی دنیا ایسی بدلی کہ انہوں نے کشتی کے اندر بیٹھے بیٹھے موسیقی کے اوزار توڑ دیے اور توبہ کی اور اللہ کی جانب متوجہ ہو گئے، ایک لمحے میں دل پھر گئے۔ ٹھیک ہے، راستے 2 ہوتے ہیں صاحب، انتخاب ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے چننا کون سا ہے، توڑ کے کاٹ کے پھینکنے والا یا سدھارنے کی نیت سے آگے چلنے والا راستہ۔ کچھ چیزیں ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں زندگی کے اندر، لیکن صاحب وہی امتحان کا وقت ہوتا ہے، اس موقع کو اگر انسان سنبھال لے تو اللہ اس کی برکات نصیب فرماتا ہے۔ اور فرمایا وہ جتنے کشتی کے سوار نوجوان تھے وہ سارے کے سارے اللہ کے ولی بنے۔ اللہ والے کو جو اللہ نے ایک آنکھ عطا فرمائی ہوتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنہ ینظر بنور اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔